ایک اندازے کے مطابق گندی آب و ہوا، سیسے کا زہر اور کام کی جگہوں پر پائے جانے والی آلودگی کی وجہ سے 2017 میں 83 لاکھ افراد ہلاک ہوئے۔ اموات کی یہ تعداد تمباکو نوشی، شراب اور منشیات کے استعمال سے زیادہ ہے۔ یہ غیر صحت بخش غذاؤں، بڑی متعدی بیماریوں اور جنگ میں مرنے والوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہے، لیکن اس مسئلے کو دنیا کے بیشتر ممالک میں دوسرے مسئلوں کے مقابلے میں کم ہی توجہ ملتی ہے۔ گلوبل الائنس آن ہیلتھ اینڈ پولیوشن میں دنیا بھر سے ریسرچرز، صحت کی قومی وزارتیں، NGOs اور اقوام متحدہ شامل ہیں۔ یہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ در حقیقت صحت کے ایک عالمی بحران کو اب بھی کم توجہ مل رہی ہے اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اب بھی کم وسائل لگائے جا رہے ہیں۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ روایتی ذرائع جیسے دھواں پیدا کرنے والے چولہوں اور ناقص صفائی کے باعث پیدا ہونے والی آلودگی میں کمی ہو رہی ہے، جبکہ فیکٹریوں، گاڑیوں اور زہریلے کیمیکل سے جدید آلودگی عروج پر ہے۔ ریچل کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی سرمایہ کاری روایتی آلودگی پر مرکوز ہے۔ پانی اور صفائی کی آلودگی پر بہت زیادہ سرمایہ کاری کی گئی، لہٰذا اموات میں کمی آ رہی ہے، جبکہ جدید آلودگی کے معاملے میں دیگر امور کو اتنے وسائل اور توجہ نہیں ملی۔ آلودگی سے متعلق سب سے زیادہ اموات بھارت اور چین میں ہوئیں اور اس کے بعد نائجیریا، انڈونیشیا اور پاکستان میں۔ امریکہ 7ویں نمبر پر تھا۔ 10 بڑے ملکوں کی اس فہرست میں دنیا کے تقریباً ہر حصے کے ممالک شامل ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کہاں رہتے ہیں، ہم سبھی متاثر ہیں۔ عالمی سطح پر 40% ہلاکتوں کی وجہ بننے والی فضائی آلودگی اموات کی بڑی وجوہ میں سے ایک ہے۔ ریچل کا کہنا ہے کہ اچھی خبر یہ ہے کہ اس سے نمٹنے کے لیے اقدامات پہلے سے موجود ہیں جو ان اثرات کو کم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ ہم ملک بہ ملک مسائل کا ایک ایسا مجموعہ دیکھ رہے ہیں جو وہاں کے لیے منفرد نہیں ہے۔ آلودگی سے ہونے والی بیماریوں کو کم کرنے کے لیے ممالک اور کمیونٹیز ایسے کئی اقدامات کر سکتے ہیں جو مہنگے نہیں ہوتے۔ حکام گاڑیوں سے زہریلی گیس کے اخراج اور تمباکو نوشی سے بچنے کے لیے ملازمین کو حفاظتی لباس فراہم کر سکتے ہیں اور کئی ایسے حفاظتی اقدامات کر سکتے ہیں جو پہلے سے کئی ملکوں میں موجود ہیں۔ اسٹیو پیراگونا کے ساتھ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ۔